أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ نے اس آیات کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں کو پہنچا دو، حقداروں کو، ان کے جو حقدار ہوتے ہیں ان کو پہنچا دو. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر کسی کو جانتا ہے، کیونکہ ان اللہ کان سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. جب کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو وہ جو حکم دے گا اس میں کیا ہوگا؟ خیر ہوگا. دوسری بات ہے کہ اگر تم عدل کے خلاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے فیصلوں کو بھی سنتا ہے کہ عدل کے خلاف فیصلہ کیا. اگر تم کوئی خیانت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس خیانت کو بھی دکھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس کی تمہاری کوئی خیانت چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. تمہاری کوئی بات جو امانت کے خلاف فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا. امانت میں امن ہے. جس گھر کے اندر امانت داری ہوگی وہ امن سے رہے گا. جس جماعت کے اندر امانت داری ذمہ داری ہوگی وہ امن سے رہے گا. جس قوم کے اندر، جس ادارے کے اندر امانت ہو، امانت کا خیال ہو، وہ قوم یا ادارہ یا جماعت اس کے اندر امن ہوگا. جو شخص، جو ادارہ، جو قوم امانت سے خالی ہو جاتی ہے تو وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. بربادی اس کی مقدر ہوتی ہے آج یا کل. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بڑی تاکید سے ہمیں حکم فرمایا ہے. امانت کا وسیع مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. ایک امانت تو ہم جانتے ہیں، کسی کو تم نے پیسہ امانت تن دیا یا کوئی سامان اس کے ساتھ رکھ دیا، کس کو امانت رکھو، اس باتوں کو تو ہم جانتے ہیں. لیکن امانت کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے. ہر چیز، ہر حق جو تم پر عائد ہوتا ہے وہ تمہارے اوپر، تمہارے
اوپر امانت ہے، اس کا ادائیگی امانت ہے، اس کی حق کو ادا نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ والدین کی حقوق ہے، بیوی کی حقوق ہے، استادوں کی حقوق ہے، شاگردوں کی حقوق ہے، بیٹوں کی حقوق ہے۔ اس پر ایک مفصل کتاب میں لکھی ہے، اس کا نام حقوق و آداب ہے۔ اس میں تم داندلی کرو گے ان حقوق میں تو اللہ تعالی جل جلالہ کی نزدیک تم خائن ٹھہرو گے۔ کوئی ذمہ داری تم نے اٹھائی یا تمہاری کندھوں پر آئی، خواہ وہ ذمہ داری تم نے اختیار سے قبول کی ہے یا کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ تمہارے گھر میں آ جائے، مثلا تم نے گائے خریدی، اب گائے کی چونکہ تمہارے گھر کے اندر ہے وہ، اب تو یہ نہ کہیں کہ اس اب نے کوئی معاہدہ اس کے ساتھ نہیں کیا کہ گائے میں تم کو خریدتا ہوں، تم میرے حقوق ادا کریں گے، تم اس کے حقوق ادا کریں گے، لیکن وہ جب تم نے لائی گھر کے اندر، اس کے حقوق تمہارے اوپر عائد ہو گئے۔ اب اس کا چارہ پانی تمہارے ذمہ ہے۔ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رو رہا ہے۔ مہربان آدمی کو جب کوئی آدمی دیکھتا ہے اور جس پر کوئی ظلم ہوا ہو تو اس کے سامنے قدرتاً یہ فطری بات ہے، آدمی کو رونا آتا ہے، کیونکہ وہ مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ چونکہ اس پر ظلم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دل اس کی طرف مائل کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ وہاں کسی نے اس کو یوز کیا ہو تو اس کا دل بھرا ہوا ہے، وہ جب ماں کے پاس آتے وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑا چوائی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، ان چیزوں کی مخلوقات کی تقریباً۔ اب دیکھتے ہیں جب کوئی کسی پر زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے بیچارے کے سامنے وہ جب جانتے ہیں کہ وہ مہربان آدمی ہے تو اس کے سامنے وہ رو پڑتا ہے۔ تو یہ سامنے جو ہوتا ہے، یہ اس طرح جو تمہارے گھر کے اندر گائے ہے وہ بھی تمہاں پر اس کا حق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں بات بھول گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آیا، اونٹ کے پاس سے گزرے، وہ رو رہا تھا، تو اس نے یا زبان حال سے کہا یا زبان قال سے کہا، لیکن اس نے یہ کہا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھ پر بار زیادہ ڈالا جاتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، مجھے چارہ نہیں لیتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کے مالک کو، اور مالک کو بتایا کہ یہ تمہارا اونٹ تم سے شکایت کرتا ہے کہ مجھ پر بار ڈالتا ہے، مجھے وزن مجھ پر زیادہ ڈالتا ہے، اور وہ مجھے چارہ نہیں کھلاتا ہے اتنا کہ میں اسے کیا میری بھوک پوری طرح مٹ جائے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس نے کہ اس کے پر حق تھا، کیا تھا حق تھا کہ اس کو کیا سمجھائے، اس کو وہ پورا دے دیں۔ پھر اس کو نصیحت کی اور اس کو بتایا کہ اس کو پورا اس پر بار بھی ڈالا نہ ڈالیں، اور اس کا کیا وہ اس کے حد سے، اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو تم پر اس تم پر حق ہے۔ چڑیا ہے، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، اب تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اب تم پر اس کا ایک حق عائد ہو گیا، اگر اس کو تم نے ذبح کرنا ہے تو 30 چوری سے ذبح کرے،
اگر کن چوری سے تم اضافہ کرو گی تو اس نے اس کا حق مارا، اس پر تم نے ظلم کیا. ظلم ہے، ہوتا ہے کہاں حق مارنے کو. بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، باپ کے حقوق ہوتے ہیں، بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں. اکثر باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کے حقوق کو نہیں جانتے. تو یہ ساری حقوق امانت داریاں ہیں، امانتیں ہیں. تو اس کو اپنے حقداروں کو پہنچانا کیا ہے امانت داری ہے، اور اس کو نہ پہنچانا کیا ہے خیانت ہے. ایک اسکول میں تم مفت پڑھاتے ہو، مفت پڑھاتے ہو، یا مدرسے میں مفت پڑھاتے ہو. اب تم امانت دار، تم اگر اس کی پوری وقت نہیں دیتا جو طے ہو چکا ہے تو اس میں تم خیانت سے ہوگی. یہ تو ایک بیماری ہے، معذوری ہے، اور چیز ہے. تم خیانت والے ہوں گے. حضرت شیخ قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، سخت ٹھنڈک میں وہ طلباء کے لیے آتا تھا، تنخواہ نہیں دیتا تھا مدرسے سے، سخت ٹھنڈک میں. تو اس سے کس نے عرض کیا کہ ٹھنڈک ہے. اس نے کہا کہ طلباء کا حق مارا جاتا ہے، طلباء کا حق مارا جاتا ہے. کیونکہ اگر تم مفت پڑھاتے ہو لیکن تم نے طلباء کا حق تم پر عائد ہو گیا، مدرسے کے چلو آپ نہیں ہے، تنخواہ نہیں دیتے تو آپ کی بات مرضی ہے. لیکن جب آپ نے ایک بار مدرسے کی ذمہ داری قبول کی، خواہ تنخواہ کے ساتھ یا بغیر تنخواہ کے ساتھ، اب اس کی بچوں کی تم پر حق آ گیا مدرسے کا. کیا ہو جائے گیا؟ اب اس کی میں خیانت کا وقت کے میں کوتاہی کرنا، ادھر ادھر بولا کہ میں تو مفت پڑھاتا ہوں، میرے پر کسی کا کیا ہاتھ ہے، تو یہ تمہاری خیانت شمار ہوگی. اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. آپ نے کسی سے مسواک مانگی، انہیں چاقو مانگا کہ یہ چاقو مجھے دے دے، میں اس سے امرود کاٹتا ہوں یا ٹماٹر کاٹتا ہوں، اور تم نے اس سے مسواک کاٹنا شروع کر دی، تو تم خائن ہو گئے، تم نے غلط استعمال کیا. یہ غلط استعمال کیا ہے، یہ خیانت ہے. تم نے کس سے کارڈ مانگی کہ میں دوابی تک جانتا ہوں، تمہارے دل میں ہے کہ میں کوہاڑ تک جانتا ہوں. تو دوابی سے لے کر کوہاڑ تک جو جانتے ہو، اگرچہ اس میں تم تل خود ڈالتے ہو، تم اس میں کیا ہے، اتنی مقدار میں تم خائن ہو، اتنی مقدار میں تم خائن ہو. امانت داری کا یہ بہت، آپ اس کے بارے میں حساس رہیں. اگر آپ حساس رہو گے اس کے بارے میں تو آپ انشاءاللہ آپ محفوظ ہوں گے. یہ بات ہر چیز میں چلتی ہے. آپ گندم فروخت کرتے ہیں، اس میں اچھی گندم، خراب گندم تم نے اندر رکھ دی ہے اور اوپر سے اچھی گندم رکھ دی ہے، تو وہ تم اس میں خیانت کرو گی، غش کرتے ہو، خیانت کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار گئے اور ایک ڈمبرے ہوئے توائی ڈیری سے گندم کی ڈیری لگی تھی، تو اس میں نبی کریم نے ہاتھ ڈال دیا تو اس سے تر گندم نکل آئے، تر تھے، وہ گیلے تھے، اس پر پانی لگا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اوپر سے تو خشک گندم ہے، اندر سے گیلے ہیں. کیا رسول اللہ پانی لگ گیا؟ تو نے کہا کہ اس اوپر کیوں نہیں رکھتا؟ پھر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آج کل ملاوٹ کر دی جاتی ہے، یہ خیانت ہے. دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، یہ خیانت ہے.
کیونکہ تم کیا کرتے ہو؟ پانی کو دودھ کی قیمت پر فروخت کر رہے ہو۔ چنے کے چھلکے چائے میں، کالی چائے ملاتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، کیونکہ تم اس میں کوٹ کر رہے ہو۔ وہ تو تم سے چائے خریدتا ہے، چنے کے پتے تم سے نہیں خریدتا، تو اس میں چنے کے پتے شامل کی، تو یہ خیانت ہے۔ کسی کو جھوٹ بولنا یہ خیانت ہے۔ کسی کو بلایا کہ ادھر آ جاؤ میں تم کو کچھ دیتا ہوں، تو تم نے اس نے تم پر اعتماد کیا اور تم اس کو اب کیا کرتے ہو؟ تپڑ مارتے ہو۔ بعض لوگ بچوں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ میں کچھ دیتا ہوں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دیتا نہیں ہے، تپڑ مارتے ہیں۔ یہ بھی اس خیانت میں دیکھا جائے گا۔ ایک عامر کمسن صحابی ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمسن تھا، تو انہوں نے ان کو اپنی ماں نے بلایا کہ عامر ادھر آ جائیں میں کچھ دیتی ہوں۔ انہوں نے دے دیا، ایک دو کھجوری ہاتھ میں پکڑوا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو تم کے لیے جھوٹ لکھا جاتا ہے، خیانت لکھی جاتی تمہارے لیے۔ اس نے تو کھجوری دیے تھے، پھر کیوں فرمایا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کے سبق کہ اولاد کی تربیت کرو۔ اگر آپ نے ایک بچے کو، اپنے بیٹے کو بلایا اور تم نے کہا کہ میں کچھ دیتی ہوں، ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، پھر اس کو کچھ نہیں دیا بلکہ اس کو دو تپڑ لگائے، تو تمہارے بیٹے نے تم سے امانت نہیں سیکھی، تمہاری بیٹی نے تمہارے ساتھ ایک دھوکہ سیکھا کہ دھوکے کے ساتھ کیا جائے، کسی کو بلایا جائے اور اس کو پھر تکلیف پہنچایا جائے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بری کیا نہیں ہے، یہ بالکل صاف صاف چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص تم سے مشورہ کرے تو اس کو، تم پر وہ اعتماد کیا، اس نے اعتماد کیا، تم کو آمین سمجھے گیا کہ تم مجھے اچھی بات کہے گا، المستشار مؤتمن۔ اب اگر وہ غلط مشورہ دیتا ہے قصداً، ایک تو یہ ہے کہ اس کو بس اپنی عقل کے مطابق دیتا ہے، یعنی آپ کی عقل اور آپ کی رائے، آپ کی دل ایک ہے، لیکن کس دباؤ کے تحت، یا کہ میرا پلان ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں، میں بھی اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے کہ میرے ہاں میں ہاں ملا ہے، میرے ہاں میں ہاں ملا ہے۔ وڈیروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس پر اعتماد کیا گیا تھا کہ تم مجھے مشورہ دے دو، رائے دے دو، اور آپ اس رائے میں وہ یا اپنی نفسانی خواہشات رکھتے ہیں یا کچھ اور آپ کا اپنا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رائے دینے میں یہ بھی ہے، اگر ایک آدمی تم سے پوچھے کہ میں فلاں کے ساتھ کاروبار کروں یا نہ کروں، اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں، وہ دھوکہ دیتا ہے، تو یہ تو اس کی غیبت ہو گئی۔ لیکن اس مشورے کے لیے اس غیبت کو کیا ہے؟ یہ جائز ہے، غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو دوسروں کو نہیں کہتا، صرف اس کی جو آپ سے کہتا ہے کہ میں سے کیا کرتا ہوں، معاملہ کروں نہ کروں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تو اس نے آپ سے پوچھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹگ ہے، اگر آپ نے کہا کہ نہیں وہ بہت زبردست آدمی ہے، تو تم نے اس کو ساتھ دھوکہ کیا، اس کو آپ نے دھوکے میں ڈال دیا، اور آپ نے اس نے جو رائے مانگی تھی وہ تم نے غلط رائے دی، تو تم خائن ہو جاؤ گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا زبردست بہادر عورت تھی، بڑی ذہین بھی تھی، لیکن وہ سخی بہت زیادہ تھی، تیز بھی تھی،
سخی بھی تھی تیز بھی تھی، تیز جان تھے، غصہ نکالتا ہے. تو کسی نے پہلے شوہر کے بعد تو اس کو کہا گیا تھا، نبی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے فلان مجھے پیغام بھیجا ہے، فلان بھی مجھے مانگتا ہے اور فلان بھی مجھے مانگتا ہے، میں کس کے ساتھ شادی کروں؟ ابھی مشورہ تھا، ایک شخصی بات تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ وہ جو ہے فلان، اس کے تو کندھے پر ڈیس ہوگا ہمیشہ. ڈیس جانتے کتک لاٹھی ہوگی، کیونکہ دراصل اس کو معلوم تھا کہ مزاج کی سخت ہے، وہ بھی سخت ہے. جب تھوڑی سی بات یہ کرے گا، یہ کرے گی، تو وہ اس کی ڈیس ایک سوٹی سے نکال دے گا. اور وہی بھی ذہین ہے، ویسے ہر بات وہی بھی نہیں مانتی، تو مشکل میں پڑ جائیں گی. اور جو دوسرا ہے وہ تھوڑا سا تنگ دست ہے، یا دینے میں کیا ہے تھوڑا سا آزاد نہیں ہے. بخیل تم نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ہاتھ کا تھوڑا سا کیا ہے میری چیزوں سے ٹنگ ڈل رہا نہیں. تو وہ چونکہ تم سخی ہو، وہ تو سخی زیادہ تھی، وہ سخی تھی اور دگاتی بہت پیسے تھی. تو اسی لیے تو اس کے ساتھ تمہارا گزارا مشکل ہوگا. فلان کے ساتھ میں تمہاری شادی کراتا ہوں، ایک اور کے ساتھ، اس ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی. تو بہرحال اب یہ میں نے کہا کہ ایک معاملہ تھا کہ تو معاملے کے بارے میں اگر تم سے کسی کے بارے میں پوچھی کہ فلان کے ساتھ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ غیبت نہیں ہے. آپ اس کو بتائیں کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کل پشیمان شراکت کروں نہ کروں فلان کے ساتھ. یہ اس میں اگر تم نے غلط رائے دی، یعنی اپنی جو آپ کے ذہن میں ایک رائے تھی کہ یہ حق یہ ہے، اس کے خلاف رائے دی، تو تم کیا ہو گئے؟ تم خائن ہو گئے. المجالس بالامانہ، ایک مجلس میں بات ہو رہی ہے، ایسی بات ہو رہی ہے کہ وہ خود آپس میں کوئی ایسی بات ہے کہ بات پھیل جائے تو اسے وہ کسی کی سبکی ہوگی یا کوئی فتنہ فساد ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ امانتاً ہے. وہ تمہارے پاس امانت ہے، اگر تم نے اس کی افشا کر دی تو تم خائن ہو گئے. ہاں اگر ایک بات ایسی بات ہوگی جس میں کوئی حرج نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جس میں حرج ہو اس کی افشا کرنا کیا ہے؟ امانت کے خلاف ہے. الا یہ کہ اسلامی حکومت ہے، اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یا کسی مسلمان کی عزت خراب کرنے کے لیے یا مال لوٹنے کے لیے فلان جگہ مال پڑا ہے، اس کو وہاں اس کے لوٹنا ہے، تو اس کو مجلس میں تم بھی ہے، لیکن تم اس کو کہہ سکتے کہ وہی اپنے آپ کو سنبھالو، ڈاکہ ہو رہا ہے تمہارے پر، یا عزت پر یا مال پر. تو یہ چونکہ اس لیے یہ خیانت نہیں ہے کہ آپ پر مسلمان کی عزت کا وہ خیال رکھنا تم پر لازم ہے. حق ہے کہ تم کسی مسلمان کی عزت کو کیا رکھیں؟ بچائیں، یہ تم پر حق ہے. لیکن اب اس کی عزت خراب ہوتی ہے یا مال پر نقصان ہوتا ہے تو اس کو کیا ہو گیا؟ اب اس کو اس کے پاس چپکے سے جانا کہ تمہارے پاس یہ تمہارے لیے ترتیب بن گئی ہے، یہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم کو بھی عزت کیا جائے گا. یا اسلامی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں اس کے خلاف سازش کرتے ہیں. کس طرح
پاکستان کو توڑا جائے یا افغانستان میں نصب اسلامی حکومت قائم ہے اس کو کیا کیا جائے، خراب کیا جائے، کوشش کریں، اور اس کوشش میں تم بھی کیا ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، تو یہ بھی خیانت ہے۔ آپ فرائض تقسیم کرتے ہیں، آپ بادشاہ ہے، جرنیل ہے، کرنیل ہے، ڈی سی ہے، کیا مجھے پتہ نہیں چلتا کون وہ تبدیلیاں کرتی ہیں، لیکن جو تبدیلیاں کرتے ہیں کہ فلان جگہ تم جاؤ، فلان جگہ تم جاؤ، اگر غلط جگہ پر تم لگاتے ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے وہی جائے جو وہ جگہ مناسب ہے، تو تم خائن ہو۔ اگر تم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ماسٹر ہونے کا قابل نہیں ہے، لیکن پارٹی کی وجہ سے یا رشوت کی وجہ سے تم اس کو استاد لگاتے ہو یا رشوت لے کر لگاتے ہو، تو تم خائن ہو۔ دوائیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر ہے یہ دوائی، وہ دوائی دینا خیانت ہے، کیونکہ وہ آپ غلط دوائی دیتے ہیں، 3 نمبر دوائی دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی کوٹ ہے، اس میں کوٹ ہے، اس لیے تو 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے۔ اس طرح آپ، میں نے کل وہ کچھ دن پہلے میرے بھتیجے شیخ اسلام کو میرے پاس ہلدی تھی، ہلدی مجھے حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب نے لائی تھی، خود وہاں سے کوٹ کر کے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ہلدی بہت کھائی، پہلے بہت ٹھیک ہوتا تھا جلدی جلدی، اس سے جب کوئی سینے میں کوئی گڑبڑ ہوتی تھی یا کوئی کھانسی وانسی آتی تھی، کسی انڈے پر ڈال کر یا وہ کیا شاد وغیرہ ملا کر، اب بہت استعمال کیا، ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کو ہلدی دیتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اس کو کہ کسی وہ لکڑی کا بورا دیا ہے ملا کے، تو 2 دن کے لیے درد ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ 2 خوراک کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک آدمی ایک دوائی کے ساتھ 2 خوراک میں ٹھیک ہوتا ہے، اور دوسرا تمام دن گھاس کی طرح کھاتے ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ تم سے کتنی اس سے ظلم کر رہے ہو، یہ خیانت ہے۔ تو ملاوٹیں یہ خیانت ہے، وہ ڈیوٹیاں تقسیم کرنا یہ امانت ہے۔ اگر تم نے غلط کسی کو عہدہ دے دیا، ایک آدمی چیف بننے کے قابل نہیں ہے، بنا دیا وزیر اعظم نے، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا میرا لحاظ کرے گا، فلان کرے گا، اور کچھ قسم اس کو پتہ ہے کہ زبردست خراب آدمی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خائن ٹھہرے گا۔ یا ترقی دی اس بنیاد پر کہ ہماری پارٹی والا ہے، یہ خیانت ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے۔ تو ان خیانتوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر آپ خیانت سے بچتے رہے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری رب تمہارے ساتھ وہ امن والا معاملہ کرے گا، تم کو امن میں رکھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دکان ہی تھی، بہت بڑا وہ تھا، لیکن جب مسلمان ہوا تو وہ دکانیں بھی چلی گئی، حتیٰ کہ جب وہ اس کو ذمہ داری، حکومت ذمہ داری کی کندھوں پر آ گئی، خلیفہ بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بن گیا، جانشین بن گیا، تو اس کے کندھوں پر تان تھے، چند تان فروخت کروں گا تو اس سے میں کچھ نہ کچھ گزارا کروں گا بچوں کے لیے۔ تو کس نے کہا کہ آپ کو ذمہ داری ہے، تو نے کہا کہ بس میں آپ فوراً جو تھوڑی سی روزگار کر کے فوراً آتا ہوں، بس 1-2 تانے فروخت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اس کے لیے ایک رقم طے کی کہ اتنے پر اس کی گزارا ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے خود رقم طے کرتے ہیں، زمینیں طے کرتے ہیں کہ اتنی زمین کیا ہوگی، اس کی فلان کی ہوگی، اتنے اس کے پلاٹ ہوں گے، اس کی یہ ہوں گے، دیکھو پاکستان تباہ کو کرنا، پھر کہتے ہیں کہ چلو اب اس کے لیے مشورے کرتے ہیں کہ کیسے بچ جائے۔ تم اپنی سہولت، اپنے یہ خواہشات کو کم کرو، پاکستان ٹھیک ٹھاک تھا،
پاکستان میں کوئی وہ نہیں ہے، گڑبڑ نہیں ہے، گڑبڑ تم میں ہے، سارا پیسہ پیسہ کھا لیا. تو یہ انہوں نے مشورے سے طے کیا کہ اس کو اتنا رقم ہونی چاہیے. وہ اس کو بمشکل کے ساتھ گزارا ہوتا تھا، کھانے پینے کا، بڑی بڑی جہازوں کا نہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں کا نہیں، بڑی بڑی جائیدادوں کا نہیں، وہ صرف گزارا جس سے آدمی ایک اپنا پیٹ کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکی موت سے، اتنا کیا. تو وہ اس نے کتنا لیا؟ بعض اس میں ہے کہ 1500 درہم لیے تھے پوری اپنی خلافت کے زمانے میں، دور میں 1500، اور بعد میں 6000 روپیہ آتے. تو آخر وقت میں پوچھ رہے تھے کہ میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے تم پہلے تھا. یہ بھی لوگ بھی حساب کرتے ہیں، جیسا کہ میں سال وغیرہ تو خود بھی تبھی تب ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو کسی نے کہا کہ ایک خبش غلام ہے، یہ پہلے آپ کے ساتھ نہیں تھا، وہ حکومت نے دیا تھا. جو مسلمانوں کی تلواریں وہ بھی صاف، سیکل جانتے انہیں، وہ جو تلوار میں زنگ منگ لگتے ہیں تو اس کو صاف کرتے ہیں، اسی کے لیے مقرر تھا. لیکن اسی کا اس کا کام بھی کرتا تھا. تو یہ سارا مشترک ہوا نہیں ہوا مشترک، بین الاقوامی غلام تھا، پوری قوم کا وہ غلام تھا. وہ اس کی تلوار بھی ٹھیک کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہمارے دیکھو سنتریاں دیکھو وغیرہ وغیرہ، آگے 30 گاڑیاں جاتی ہیں، پیچھے 30 گاڑیاں جاتی ہیں. اور ایک اونٹنی ہے جس پر پانی ڈالا جاتا تھا، اور 1.25 درہم یہ، اور ایک پرانا چادر، یہ تمہارے میں اضافہ ہو چکا ہے. پرانا چادر، حالانکہ وہ خود بھی بڑا دکان والا تھا، لیکن یہ چیزیں اب بچ گئی ہے. فرمایا میری وفات کے بعد جو خلیفہ بنے، یہ جو چیزیں بچی ہیں اس کو دے دیں، اس کو میراث نہیں بنایا. یہ جو چیزیں بچی ہے 100 درہم، یعنی 1 درہم، 1/4 درہم، اور ایک غلام اور ایک اونٹنی، یہ دے دیں کس کو؟ جو میرے پاس بعد خلیفہ بنے اس کو دے دیں. اس کو کہتے ہیں امانت. یہ امانت دار لوگ، یہ ہے صادق الامین. ہمارے صادق الامین وہ ہے نا، وہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہر بات پر کہتے ہیں لبیک، یا ہماری باتوں پر لبیک نہ کہے تو کیا ہے؟ وہ خائن ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی پوتی اسلم کا بیان ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا. ایک دن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ٹکڑا گوشت نہیں کھایا. 9 ماہ کے اندر، 9 ماہ کہا تھا، 9 ماہ کے اندر ایک ٹکڑا بھی گوشت کا نہیں کھایا. اور اس کی لنگر میں 100 اونٹ روزانہ ذبح ہو جاتے تھے. فقیر آتے تھے، کھاتا کھانا نہیں تھا، سب کو دیتے تھے. تو اس کا رنگ سوکھ گیا،
بہت حسین چہرہ تھا. انسان کہتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، جسم تو جسم ہے، یہ تو مادی چیز ہے، مادی چیزوں سے سرخ سفید ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ رسم، اس کا پوتا کہتے ہیں کہ نہ گیہوں کھایا، گیہوں کا وہ جو وغیرہ جو بھی ہوتا تھا وہ کھایا. اور اس کے لیے کس نے کہا کہ تم بھی کھاؤ؟ نے کہا کہ اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا جب تک عام لوگوں کو کوئی چیز نہ ملنے لگے. میرا بیدار آتا ہوں میرے یہ ہمارے بادشاہوں کو دیکھے کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں، خلافت راشدہ قائم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک بار سخت بیمار ہو گیا، اس کو طبیبوں نے مشورہ دیا کہ تم شہد لے، شہد کا استعمال کریں. تو اس نے گھر میں شہد نہیں تھا، اس وقت پیسے بھی نہیں تھے کہ خرید لے، نہ جیب میں پیسہ ہے نہ اس میں پیسہ ہے، وہ نہ گھر میں شہد ہے، طاقت خریدنے کی طاقت بھی نہیں تھی. تو ممبر پر چڑھ کر کہا کہ مجھے طبیبوں نے کہا ہے کہ تم شہد استعمال کرو، اگر تم مشہور والا کہ مجھے اجازت دے دو کہ مجھے بیت المال سے تھوڑا سا شہد مل جائے. بیت المال میں شہد بہت تھا، ہمارے بیت المال کی تو لوٹ کیا. ہمارے بزرگان حکومت نے پھر کہتے ہیں کیسی قابو کیا جائے معیشت، اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایم آئی ایف کیا ہے، آئی ایم ایف کیا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، سود لیتے ہیں، قوم کو تباہ کر دیے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے امانت. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تابعی ہے. اس کے پاس سیب آ گئے. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کیسے، ہم کیا کرتے ہیں، وہ امانت کی چیز ہے. محتممان تو سے خیال کرے، محتممان تم بھی خیال کرو. بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ اس کی پیسے سے لیتے ہو، حج پہ جاتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کیا ہوں، میں اس کے حقدار ہوں. وہ خور حقدار نہیں ہے. اپنے سوکھی روٹ جو دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کس پیسے کھا رہے ہو، کس کیسے اپنے لیے چیزیں بنا رہے ہو. تو یہ اس کی بات، اس کی کیا ہے، بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، فاطمہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور بادشاہ کی بہن تھی. اس کا بھائی بھی بادشاہ تھا، اور خود ہی بھی بادشاہ تھا، بادشاہ کی بیوی تھی. تو اس کے ایک جو جوڑا تھا 1,00,000 اشرفی سے بنا تھا. اور کتنے زیورات ہیں، وہ تو ہے زیورات تھے 1,00,000 اشرفی. اس کا صرف ایک جوڑا تھا. تو اس نے جب عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ تم مجھے لیتے ہو یا مال کو لیتے ہو. اس نے کہا کہ میں تجھے لیتا ہوں. اس نے کہا اگر مجھے لیتے ہو تو تمہارا بھائی بادشاہ تھا، تمہارے باپ بادشاہ تھا، اتنے زیورات اور اتنے جو تم پر خرچ ہو چکے ہیں، یہ ساری بیت المال سے خرچ ہو گئی، اس کو بیت المال میں ڈالو، پھر آپ میرے ہوں گے. اس نے کہا کہ مجھے تم پر ساری چیزیں قربان ہیں. اس نے تمام زیورات جو آج کل کی کرب روپیہ کی مدیت تھی، اس سب کو
بیت المال میں داخل کر دیا. برکت ہی نہیں ہوگی کیا ہوگا؟ ایک بار سیب آئے، اس کا بچہ چھوٹا تھا، تو وہ ایک بچے بیٹا آ گیا چھٹا چھوٹا، اس نے ایک سیب، بیت المال کا سیب تھا، کس نے لایا تو پھر تقسیم کر رہے تھے فقراء پر. ایک سیب اس نے لایا، منہ میں ڈالا، اس نے منہ سے نکال دیا. وہ رو پڑا. بچے تو روتے ہیں کہ مجھے سب کہتے ہیں مجھے نہیں دیتا. وہ گھر گیا تو رو رہا تھا، پشیر ٹکا والی پشیر. تو اس نے کہیں سے سیب لا کے دے دیا. تو جب عصر کے وقت یا کسی وقت گھر میں آئے تو پہلے زمانے کے سیب کے اندر خوشبو ہوتی تھی، لوگ بھی خوشبودار تھے، سیب بھی خوشبودار تھے. آج کل لوگ بھی پیکا ہو گئے، وہ کیا سیب بھی پیکا ہو گئے، سارے ہے بریڈ ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ بریڈ ہے. تو اس کو خوشبو آئی سیب کی. اس نے کہا کہ خوشبو پا رہا ہوں کہاں سے؟ اس کا خیال تھا کہ وہاں سے پھر کس نے دان دی کی ہے. اس نے کہا کہ وہ بچہ رو رہا تھا، میرے گھر کے اندر کچھ اتنا وہ نہیں تھا. یہ وہی لڑکی ہے، وہی بیوی ہے کہ گھر میں کچھ تھا نہیں. تو فلان پڑوسی سے میں نے، اس کی عورت تھی، اس عورت سے میں نے 1-2 درہم وہ قرض لیا ہے. میں کہا کہ جب وظیفہ ہے پھر اس کو دے دیں گے. بڑا رو رہا ہے، چھوڑتا نہیں اتنا. اس سے ہم نے اس کو وہ ایک سیب خریدی ہے، وہ رکھی ہوا. بچے تو کھا نہیں سکتے، بس 2 سیب لے لیں. وہاں اس وقت آسانی تھی. تو اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس کی منہ سے یہ چھین لیتا تھا یہ، تو میرے دل پر بڑا اثر تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر میری بچی کیا حرام مال سے پل جائے. اس میں یعنی وہ اس کی پیٹ میں وہ بیت المال کے مال چلا جائے. اگرچہ شاید اس کی جائز ہوگا کیونکہ ہو رہا تھا، لیکن یہ احتیاط یہ ہے، یہ امانت داری. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں امین بنائے، امین بنائے، ہمیں امین بنائے. تو انشاءاللہ اگر آپ امین ہوں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے. ذمہ دار آدمی امین ہوتا ہے، ذمہ دار آدمی امین ہوتا ہے. اور تم پھر اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے حوالے کر دے. کم مت کرو، شیروں کی طرح چلو، شیروں کی طرح پھرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اور جب موت کے وقت آئے گا، اگر شہید تو اس وقت ہوں گی جب موت کا وقت آئے گا، ویسے نہیں شہید ہوگی. ویسے تم زور لگاؤ قطعاً شہید نہیں ہوگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وہ رہے تھے دنیا سے جا رہے تھے، تو اس نے بہت رو رہا تھا کہ میں بستر پر ہو رہا ہوں. اس نے کہا کہ میرے جسم میں کوئی ایسی جگہ ایسے نہیں ہے جس میں زخم نہ ہو. لیکن پھر بھی جب اللہ نے چاہا اس کو اللہ سیف اللہ کیا تھا، نبی نے فرمایا سیف اللہ کا لقب دیا تھا، تو بستر پر وفات ہو. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس ایک آیات میں تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اہل پاکستان کے لیے، حکومت والوں کے لیے، مدرسوں والوں کے لیے، اور تمام جماعت والوں کے لیے، جمعیت والوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے کہ امانت کو اپناؤ، بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ میں امانت کی دولت سے مالا مال